بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب کریم کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم۔ میں ہوں سیدہ سلطانہ اور میرا تعلق ڈویژنل پبلک اسکول اینڈ انٹرمیڈیٹ کالج کے شعبہ اردو سے ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے آپ سب شاد و آباد ہوں گے۔ پیارے بچوں، درخت قدرت کا وہ انمول تحفہ ہے جس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ درخت انسانی زندگی کے لیے اتنے ہی اہم ہیں جتنے کہ ہوا اور پانی۔ درخت دراصل انسان کے لیے زندگی کا پیغام ہے۔ کہنے کو تو عام چیز، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس۔ درخت اور انسان ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ پھر زمین کی خوبصورتی اور انسانی صحت درختوں ہی کی مرہون منت ہے، کیونکہ درختوں کی چھوڑی ہوئی آکسیجن انسانوں کی خوراک اور انسانوں کی خارج شدہ کاربن ڈائی آکسائیڈ گیس درختوں کی زندگی ہے۔ اتنی اہم چیز جو انمول ہے، شاہکار ہے، پھر اس پر انسان کی تندرستی کا انحصار ہے، اور موجودہ دور میں ماحول جس قدر آلودہ ہو چکا ہے، اس کا حل صرف اور صرف درخت ہے۔ تو چلیں آج ہم سچے دل سے عہد کرتے ہیں کہ اپنی زمین کی خوبصورتی کو بڑھانے اور اس کے ہر حصے کو سرسبز و شاداب بنانے کے لیے اپنے اپنے حصے کا کوئی نہ کوئی درخت لگائیں گے، کیونکہ یہی وقت کی ضرورت ہے اور یہی وقت کی آواز۔ تو بسم اللہ کریں، برسات کے موسم سے فائدہ اٹھائیں، کیونکہ ایک درخت کم از کم 4 لوگوں کی آکسیجن کی ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ تو آئیں ایک درخت لگائیں اور جنت میں گھر بنائیں۔ جماعت ہشتم، آج ہمارے مضمون اردو کا 6واں لیکچر ہے۔ تو آئیے اپنے لیکچر کی جانب بڑھتے ہیں۔ عزیز طلبہ و طالبات، اپنے سبق کی جانب بڑھنے سے قبل ہم لیکچر نمبر 5 کا مختصر سا جائزہ لے لیتے ہیں۔ اس لیکچر کے دوران ہم نے نعت کا مرکزی خیال جانا، اس کے ساتھ ساتھ نظم سے متعلق مختصر سوالات کے جوابات سیکھے اور نمونے کے طور پر ہم نے جملے بنائے۔ پیارے بچوں، اس لیکچر میں ہم پڑھیں گے اپنی نصابی کتاب سے نثری سبق درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو۔ نثر لفظاً بکھری ہوئی چیز کو کہتے ہیں، یعنی وہ عبارت جو نظم نہ ہو، غیر منظوم تحریر یا تصنیف نثر کہلاتی ہے۔ تو اس سبق کی پڑھائی کے ساتھ ساتھ ہم سبق کا خلاصہ جانیں گے، اس کے ساتھ مشکل الفاظ کے معنی جو آپ کو کہے گئے تھے کہ خط کشیدہ کر لیجئے گا، اور مشقی سوالات کے جوابات۔ پیارے بچوں، اپنی نصابی کتاب کا 3واں سبق درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو پڑھنے سے قبل ہم اس کے تدریسی مقاصد کو جان لیتے ہیں۔ آداب معاشرت اور حسن سلوک کے مفہوم سے ہم آگاہ ہو سکیں گے۔ محبت، ایثار، اخوت، قربانی، سخاوت اور ہمدردی کی اہمیت سے روشناس ہو سکیں گے۔ اسلامی روایات سے آگاہ ہوتے ہوئے احترام انسانیت کی طرف راغب ہوں۔ مخلوق خدا کے ساتھ نیک برتاؤ کے جذبات خود میں اجاگر کر پائیں گے اور محاورے کے مفہوم اور استعمال سے آشنا ہوں گے۔
عزیز طلباء و طالبات، آج ہمارے سبق کا عنوان ہے درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو۔ یہ دراصل شاعر میر تقی میر کے شعر کا پہلا مصرع ہے۔ اس کا دوسرا مصرع ہے ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کر روبیاں۔ آئیے اپنے سبق کو پڑھنے سے قبل ہم درد دل کو سمجھ لیتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عظیم ترین مخلوق بنایا ہے اور اسے دل اور عقل جیسی نعمت دے کر تمام مخلوقات میں منفرد بنا دیا۔ پیارے بچوں، دل دراصل خواہشات کا منبع ہے۔ اللہ پاک نے ہمارے دل میں غمخواری، فیاضی، محبت، نفرت، بھائی چارہ، قربانی، لوگوں سے اچھا برتاؤ اور احترام انسانیت کے جذبات پیدا کر دیے ہیں۔ کچھ لوگوں میں یہ درد دل کا جذبہ دوسروں کی نسبت زیادہ ہوتا ہے اور وہ بڑی نیک نیتی سے قدرتی طور پر اس جذبے کو زندگی میں ہر جگہ مکمل طور پر نمایاں کرتے ہیں۔ مسلم معاشرے کی یہ تاریخ ابتدا سے اب تک روشن مثالوں سے بھری پڑی ہے۔ مکہ سے مدینہ ہجرت کا واقعہ ہو، مدینہ منورہ میں خشک سالی یا قحط کا زمانہ ہو، غزوہ تبوک کا موقع ہو یا پھر یرموک کا میدان، اسلامی تاریخ گواہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر آڑے وقت میں اپنے بھائیوں کی مدد کی اور ان کی ضروریات کو اپنی ضروریات پر ترجیح دی۔ موجودہ دور میں بھی بڑے بڑے نام ہمارے سامنے ہیں، جن میں عبدالستار ایدھی، انصار برنیز ٹرسٹ، شیپا، اخوت، سہارا ٹرسٹ وغیرہ جو فلاحی کاموں میں پیش ہمیں نظر آتے ہیں۔ ہمارے پیارے دین نے ہمیں ایثار کی تعلیم دی ہے۔ قرآن پاک میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جذبہ ایثار کی تعریف ان لفظوں میں سورہ حشر میں کی گئی ہے اور ان کو اپنی جانوں پر مقدم رکھتے ہیں، خواہ وہ خود بھی فاقے سے ہوں۔ نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان جسد واحد کی مانند ہے۔ پھر صحیح مسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ جو کسی مسلمان کی پریشانی دور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کی پریشانی دور کرے گا۔ آپ کو میں ماضی کی طرف اگر لے چلوں تو 8 اکتوبر 2005 میں آنے والے زلزلے نے جو تباہی مچائی، الامان و الحفیظ، پوری قوم اپنی آفت زدہ بھائیوں کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی، جس میں آپ سب ننھے منھے مجاہد بھی شامل تھے۔ یاد ہے نا آپ کو؟ کمبلوں، لحافوں، گرم کپڑوں اور خوراک سے بھرے ٹرک ہم نے اپنے متاثرہ بھائیوں کو پہنچائے۔ تو یہ فطری جذبہ ہمارے اندر موجود ہے۔ آج بھی ہم اپنے فلسطینی اور کشمیری بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ مولانا الطاف حسین حالی نے کیا خوب کہا ہے، یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان، یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان، کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان۔ تو آپ کو بخوبی پتہ چل گیا ہوگا کہ درد دل اصل میں کیا ہے۔ جب تک یہ ہمارے اندر موجود نہ ہو تو ہم انسان کہلانے کے قابل نہیں ہیں۔ تو آئیے اپنی اردو کی کتاب کا صفحہ نمبر 11 ہم کھولتے ہیں۔ سبق درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، اس کے ہم مشکل الفاظ کے معنی جان لیتے ہیں جو یقیناً آپ نے خط کشیدہ کر رکھے ہوں گے۔ تو پہلا لفظ ہے اپاہج، اس کے معنی ہے معذور، ایسا شخص جس کے جسم کے کسی حصے میں نقص ہو۔ اشرف المخلوقات، تمام مخلوقات سے اعلیٰ اور افضل، یعنی ہم انسان۔
ایثار، دوسروں کے فائدے کے لیے قربانی دینا. اخوت، بھائی چارہ یا بھائی بندی. انس، محبت یا ہمدردی کو کہتے ہیں. آڑے وقت، اس کا مطلب ہے مشکل وقت، مشکل گھڑی. بدرجہ اتم، کامل ترین درجہ، بھرپور درجے تک یا مکمل. بنو، اس کا مطلب ہوتا ہے بن کی جمع یا یعنی جنگل. بے مثل، جس کی کوئی مثال نہ. ترجیح، فوقیت، فضیلت یا پھر برتری. تفریق، فرق. تمتما اٹھنا، اس کا مطلب ہوتا ہے چمک اٹھنا، روشن ہونا. حاجت، اس کا تو مطلب آپ جانتے ہیں، ضرورت یا غرض. خاطر خواہ، قابل ذکر، اچھا خاصا یا پھر کافی. خلوص نیت، اس کا مطلب ہوتا ہے نیک نیتی، خالص نیت. خوشنودی، اس کا مطلب ہے رضا، ایسا عمل جس میں دوسرے کی خوشی ہو. خوشی کی لہر دوڑنا، بہت زیادہ خوش ہونا. دار فانی، فنا ہونے والی جگہ سے مراد دنیا. دام، قیمت، مول. دستیاب، موجود، میسر. ذوالنورین، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب ہے، یعنی دو نوروں والا. روح پرواز کرنا، یعنی وفات پا جانا، مر جانا. سخاوت، فیاضی کو کہتے ہیں، کھلے دل سے خیرات کرنا. سلوک، برتاؤ یا طرز عمل کو کہتے ہیں. شیرازہ، اس کا مطلب ہوتا ہے اکھٹ، اتحاد. صدیق، مطلب ہے سچا، اور یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے. صفت، خوبی کو کہتے ہیں. غنی، دولت مند، بے پرواہ، آسودہ. فاروق، حق و باطل میں فرق کرنے والا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب. فروغ، اس کا مطلب ہوتا ہے بڑھانا. نچھاور کرنا، اس کا مطلب ہے نثار کرنا یا پھر بکھیرنا. نذرانہ، نذرانہ کہتے ہیں تحفہ یا پھر ہدیہ. نزع، جان کنی، دم توڑنا، موت کا عالم. نظیر، نظیر کہتے ہیں مثال، نمونہ یا پھر تمثیل. فعل، اس کا مطلب ہے عمل، کام. قحط، خشک سالی یا پھر کمیابی. قلب، دل کو کہتے ہیں. کارآمد، اس کا مطلب ہوتا ہے مفید،
فائدہ مند اور یہ بیکار کا متضاد بھی ہے. کراہنا درد سے ہائے ہائے کرنا. جب ہمیں درد ہوتی تو ہم بھی ہائے ہائے کرتے ہیں نا، وہی ہے کراہنا. کروبیاں اس کا مطلب ہوتا ہے فرشتے، اور یہ کروبی کی جمع ہے گہوارہ. ہنڈولا بچوں کو سلانے والا جھولا. بچپن میں آپ بھی سوتے تھے. مانند اس کا مطلب ہے مشابہ، ہو بہو یا مثل. مبتلا ہونا، پکڑا ہوا، گرفتار، مشغول یا گھرا ہوا. مخلوق پیدا کیا گیا، پیدا کیا ہوا یا پھر خلقت. مداوا کرنا اس کا مطلب ہوتا ہے علاج کرنا، تدبیر کرنا، چارہ کرنا. مربوط ربط کیا گیا، وابستہ یا پھر بندھا ہوا. ممتاز اس کا مطلب ہوتا ہے نمایاں، معزز، اعلیٰ یا پھر مشہور. منہ مانگے دام محاورہ ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے حسب خواہش قیمت یا جو قیمت منہ سے نکل جائے. ناطے اس کا مطلب ہوتا ہے رشتے اور تعلق. تو آئیے اب ہم سبق درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو سبق کا خلاصہ دیکھتے ہیں. اپنے لیے تو جانور اور پرندے بھی جیتے ہیں. ہم اشرف المخلوقات ہیں اور ہمارا فرض ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ دوسروں کے کام آئیں. دراصل مخلوق خدا کے کام آنے ہی میں زندگی کا اصل مزہ ہے. خوشگوار اور پرسکون زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے کہ افراد معاشرہ میں حسن سلوک، سخاوت اور ایثار کے جذبات بدرجہ اتم موجود ہوں. بصورت دیگر معاشرے کا شیرازہ بکھر جاتا ہے. ایک دوسرے کے دکھ درد کا مداوا کرنا ایک ایسا فعل ہے جو انسان کو فرشتوں سے ممتاز کرتا ہے. اسلامی تاریخ آداب معاشرت کی روشن مثالوں سے بھری پڑی ہے. اللہ رب العزت نے انسان کی فطرت میں محبت اور ہمدردی کا جذبہ رکھا ہے. بعض لوگوں میں یہ جذبہ دوسروں کی نسبت زیادہ ہوتا ہے اور وہ فطری طور پر خلوص نیت سے زندگی میں قدم قدم پر اس کا بھرپور اظہار بھی کرتے ہیں. اسلامی تاریخ سے ایسی ہی کچھ مثالیں مندرجہ ذیل ہیں. ایک بار مدینہ منورہ میں سخت قحط اور خشک سالی کا دورہ تھا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملک شام سے آنے والے اپنے غلے کے 1000 اونٹ تاجروں کو 2 گنا منافع میں فروخت کرنے کی بجائے اللہ کی راہ میں غریبوں اور مسکینوں میں مفت تقسیم کر دیے. صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کی سخاوت کی ایک اور اعلیٰ ترین مثال غزوہ تبوک کے وقت بھی سامنے آتی ہے. جب رسول اللہ خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدا کی راہ میں مال و دولت دینے کا کہا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا آدھا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا سامان رحمت دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ڈھیر کر دیا. جنگ یرموک میں صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین نے نزا کے عالم
اور شدید زخمی حالت میں بھی ایثار اور ہمدردی کی مثال قائم کی اور پانی پلانے والے کو اپنے زخمی ساتھیوں کی پکار پر روانہ کر کے خود باری باری جام شہادت نوش کر لیا۔ ان مثالوں سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہم اپنے ارد گرد بسنے والے انسانوں کی مدد کریں تاکہ ہمارا معاشرہ محبت اور امن و آشتی کا گہوارہ بن جائے۔ ہم اپنے ارد گرد غریب، مسکین اور حاجت مندوں کی مالی امداد کر کے ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اپنی استعمال شدہ کتابیں غریب بچوں کو عطیہ کر کے ان کی مدد کی جا سکتی ہے۔ کسی بیمار کو ہسپتال لے کر جانا، کسی نابینا کو سڑک پار کروا کر، حصول تعلیم میں کسی طالب علم کی مدد کر کے یا کسی حادثے میں زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد پہنچا کر ان کی مدد کی جا سکتی ہے۔ اگر ہمارے پاس مال و دولت ہو تو اس سے بھی دوسروں کی مدد کرنا لازم ہے۔ قرآن و حدیث میں بھی اس کی تاکید کی گئی ہے۔ دنیا میں ہر انسان کسی دوسرے انسان کی مدد کر سکتا ہے۔ یہ در حقیقت اپنی ہی مدد ہوتی ہے۔ ہم ایک دوسرے کی مدد کریں گے تو دوسرے بھی مشکل گھڑی میں ہماری مدد کریں گے۔ اس سے باہمی بھائی چارے کو فروغ ملے گا اور معاشرہ ترقی کرے گا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر ضرورت مند کی مدد رنگ، نسل، زبان، مذہب اور علاقے کی تفریق کے بغیر صرف اور صرف اللہ تعالی کی خوشنودی کے لیے کریں۔ اب ہم آتے ہیں خلاصے کے بعد مشق کی جانب، جس میں ہم مختصر سوالات کے جوابات کو دیکھتے ہیں۔ پہلا سوال ہے کہ حضرت عثمان غنی کو تاجروں نے کتنے منافع کی پیشکش کی تھی؟ تو اس کا جواب ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تاجروں نے 2 گنا منافع کی پیشکش کی تھی۔ سوال نمبر 2 ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زیادہ سے زیادہ منافع کہاں سے مل رہا تھا؟ اس کا جواب ہے حضرت عثمان غنی کو زیادہ سے زیادہ منافع اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل رہا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ 1 کے بدلے 10 دے گا۔ سوال نمبر 3 کی جانب بڑھتے ہیں۔ جنگ یرموک میں صحابہ نے کس ایثار سے کام لیا؟ اس کا جواب ہے جنگ یرموک میں زخموں سے چور ایک زخمی کو جب ایک شخص پانی پلانے لگا تو اس نے قریب کراہتے ہوئے ایک اور زخمی کو پانی پلانے کا کہا، مگر دوسرے زخمی نے ایک تیسرے زخمی کو پانی پلانے کا اشارہ کیا۔ تیسرے زخمی تک جب پانی پہنچا وہ اس اثناء میں شہید ہو چکے تھے۔ پانی پلانے والا باری باری دوسرے اور پھر پہلے زخمی کے پاس آیا، مگر وہ بھی جام شہادت نوش کر چکے تھے۔ اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین نے نزا کے عالم میں بھی ایثار و قربانی کی مثال قائم کی۔ سوال نمبر 4 ہے ہمیں ایک دوسرے کی مدد کیوں کرنی چاہیے؟ تو اس کا جواب ہے دنیا میں ہر انسان کسی نہ کسی طریقے سے دوسروں کی مدد کر سکتا ہے۔ یہ در حقیقت اپنی ہی مدد ہوتی ہے۔ اگر انسان آڑے وقت میں دوسروں کی مدد کرتا ہے تو پھر جب اس پر مشکل وقت آتا ہے تو دوسرے بھی اس کی مدد کرتے ہیں۔
سوال نمبر 5 ہے کہ طالب علم ایک دوسرے کی مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے جو طالب علم مالی مشکلات کی وجہ سے کتابیں نہیں خرید سکتے انہیں اپنی پچھلی جماعت کی کتابیں دے کر اور کمزور طلبہ کی پڑھائی میں مدد کر کے طالب علم ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں، اور یہ کام آپ سب کرتے بھی ہیں، جو کہ بہت ہی اچھی عادت ہے۔ چھٹا سوال ہے بحیثیت انسان دوسروں کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ تو اس کا جواب ہے کہ بحیثیت انسان ہمیں دوسروں کے ساتھ ہمدردی، سخاوت، محبت، اخوت، ایثار اور حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے، اور ہر ضرورت مند کی مدد رنگ، نسل، زبان، مذہب اور علاقے کی تفریق کے بغیر صرف اور صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے کرنی چاہیے۔ اب ہم آتے ہیں آپ کے پسندیدہ سوال کی طرف، الفاظ کو جملوں میں استعمال کرنا۔ پہلا لفظ ہے مخلوق، تو مخلوق خدا سے ہمدردی سے پیش آؤ۔ خوشگوار، آہا، بارش کے بعد موسم خوشگوار ہو گیا، اور آج کل تو بہت خوشگوار موسم ہے۔ بلند، اسلام آباد بلند و بالا پہاڑوں میں گھرا خوبصورت شہر ہے، ہمارا دارالحکومت بھی ہے۔ خشک، سرد علاقوں میں رہنے والے خشک میوہ جات شوق سے کھاتے ہیں، سردیوں میں ہم بھی بہت شوق سے کھاتے ہیں نا۔ انسانیت، ایک دوسرے کے کام آنا ہی اصل انسانیت ہے۔ بلند، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سخاوت کی اعلیٰ ترین مثال قائم کی۔ آئیے سبق کے اختتام پر گھر کا کام دیکھ لیتے ہیں۔ آپ نے مشقی سوالات کے جوابات یاد کرنے ہیں خوب اچھی طرح۔ سوال نمبر 2 جو کہ کثیر الانتخابی سوالات پر مشتمل ہے، وہ آپ نے اپنی کتاب پر حل کرنا ہے۔ اور ہمارا اگلا سبق ہے پاکستان کے چند اہم تہوار، اس کی آپ نے پڑھائی کرنی ہے اور مشکل الفاظ کو خط کشیدہ کر لینا ہے۔ اب اجازت دیجیے، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔